اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آبجیکٹیوز ان کے کچھ اور ہیں اور سامنے کچھ اور رکھا جائے گا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہیں یہ ظاہراً دونوں ایک ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کے اہداف تبدیل ہو چکے ہیں؟ کہ ایران کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلاف بنیادی نہیں ہے، ہوں صرف حکمت عملی کے طریقہ کار مختلف ہے۔ ہوں اور یہ حکمت عملی ہر گزرتے ہوئے دن امریکہ کے پاس کم سے کم چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی فی الحال امریکہ کے لیے اصلی مسئلہ آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے، لیکن اسرائیل کے پاس ہدف وہی منصوبہ ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے اس نے جنگ کو شروع کروایا، ہوں یعنی اسلامیہ جمہوریہ ایران کو عملی طور پر غیر مؤثر بنا دیا جائے، خطے میں اس کا اثر و رسوخ کو کم کر دیا جائے، ہوں یا ایران کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ آئندہ کئی دہائیوں تک وہ دوبارہ طاقت حاصل نہ کر سکے، اور نہ ہی امریکہ کے لیے اور نہ ہی اسرائیل کے لیے کوئی مؤثر خطرہ بن سکے۔ اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اختلاف اس بات پر ہے کہ مطلوبہ ہدف تک پہنچنے کا طریقہ کون سا ہوگا۔ اچھا اگر جنگ کا مقصد آبنائے ہرمز کھلوانا ہے تو اس کا الگ حکمت عملی ہوگی، ہوں لیکن اگر جنگ کا بنیادی تصویراتی مقصد اسلامیہ جمہوریہ ایران کے گورنمنٹ کو ہی ختم کرنا ہے ایران سے، تو اس کا بہت مختلف طریقہ کار ہوگا۔ اسرائیل کی ذہن کے اندر اور اس کی مین ٹارگٹ یہی ہے کہ جمہوریہ اسلامی ایران کو یا ختم کرے یا اتنا کمزور کرے کہ وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن سر دست امریکہ کا مین ٹارگٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلے، لیکن اگر اسٹریٹ آف ہرمز ایران کھولتا ہے تو کچھ دن گزرنے کے بعد ہوں کسی اور بہانے کے ساتھ وہی اسٹریٹجی جو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے اسی کے اوپر عمل درآمد ہوگی۔ تو یہ دونوں ویژن میں ایک ہے اور مشن میں تھوڑا اچھا ڈفرینس آف ٹھیک، اوپینین ابھی ہم دیکھ سکتے مشن ہیں۔ میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، مگر بھی تھنک ٹینکس باقری صاحب کچھ دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ فل سپیکٹرم وار سے اجتناب کر رہا ہے، اور ایران کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایران کنٹینمنٹ کی بجائے جو کنٹرولڈ سٹرائکس ہیں یا کنٹرولڈ کانفلکٹ ہے اس کی طرف رہے گا۔ تو اس اصطلاح میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے؟ کنٹینمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو کمزور کیا جائے، ہوں کنٹین رکھا جائے، ہوں اس کی اثر و رسوخ کو محدود رکھا جائے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کنٹینمنٹ کو ابھی اس نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اگر کنٹینمنٹ پہ اترتے ہیں تو مجھے محدود رکھیں گے، لیکن اسلامیہ جمہوریہ ایران کے وجود کو قبول کریں گے۔ ہوں تو کنٹینمنٹ میں مین ایشو یہ ہے کہ آپ اس ملک کو رہنے دیں گے، اس طرز فکر کو رہنے دیں گے، لیکن اس کو کنٹین کریں گے، اس کو اپنے ہی مفادات کے ساتھ الائن کر کے اس کو محدود پیمانے تک کام کرنے دیں گے۔ اب اس حکمت عملی پابندیاں ہوں گے، ہوں عسکری دباؤ ہوگا، ہوں علاقائی ہوں اتحادیوں اور بازدارندگی کے ذریعہ ایران کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب کنٹرول کنفلکٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ایک مختلف حکمت عملی ہے۔ اس کا مقصد کسی مسئلے کو حل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے جہاں نہ مکمل جنگ ہو ہاں اور نہ حقیقی امن برقرار ہو، ہاں یعنی کشیدگی، ہوں عارضی جنگ ہوں بندی، ہوں پھر دوبارہ کشیدگی، تاکہ ایران ہمیشہ اس وشس سرکل یا دور باطل سے گزرے۔ میرا خیال ہے کہ واشنگٹن یہ کنٹرول کنفلکٹ کو زیادہ ترجیح دے رہی ہے، ہوں اور ان کے بہت سے دانشوروں کے ساتھ جب ہم ان کے تجزیے پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وائٹ ہاؤس اسی طرف جانے کی چکر میں ہے۔ لیکن تہران کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بہت کلیئرلی کنٹرول کنفلکٹ سے بچنے اور اجتناب کرنے کی سوچ ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ کنٹرول کنفلکٹ سے نکل آئیں۔ اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم بنیادی ڈھانچوں کو ہٹ کریں گے، دوبارہ آپ کو زیادہ کمزور کریں گے، معاہدہ کریں گے اور پھر دوبارہ بات کریں گے، تو ایران ایک بہت وشس رسپانس دے رہا ہے کہ ہم پورا خطے میں آگ بڑھا دیں گے، اور پھر مذاکرات صرف اس وقت کریں گے جب ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر بات کریں۔
تو ایران شاید اگر کنٹینمنٹ اور کنٹرول کنفلکٹ کے بیچ میں چوائس کرنا ہو تو وہ کنٹینمنٹ کو چوز کرے گا، اچھا، لیکن یونائٹڈ اس پہ اسٹیٹ آپ جی نے کہا کہ کنٹینمنٹ کو چوز کرے گا. بہت سارے کچھ تجزیہ کار یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ ایران روس کے نظریے سے متاثر ہے اور وہ یوکرین ماڈل کے اوپر کام کر رہا ہے. تو کیا ایران کو اس گروپ میں رکھنے کی یہ سوچ ہے یا ایران نے واقعی اس سے کچھ سیکھا ہوا ہے؟ نہیں یاسر، میرا خیال ہے ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے جو اس طرح سوچ رہے ہیں. دیکھیں، ایران اور روس کا ماڈل اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ روس کی جو حکمت عملی ہے اس کا بنیادی محور کیا ہے؟ وہ زمین پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، ہوں بفر زون بنانا چاہ رہا ہے، ہوں اور جغرافیائی حقیقت کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے یوکرین کی کچھ حصے الگ کر کے. ہوں لیکن ایران کا مقصد سرزمین پر قبضہ کرنا تو نہیں ہے، یہ تو ہوں ہے آلریڈی اس کے پاس. ہوں ایران کا بنیادی مقصد اور حکمت عملی یہ ہے کہ امریکہ کے لیے جنگ کی قیمت اتنی بڑھا دی جائے کہ اس کی اسٹریٹجک حساب و کتاب بدل جائے. ہوں اس لیے وہ ایران کی توجہ کسی علاقے کی قبضے کے اوپر نہیں ہے. آبنائے ہرمز، امریکی فوجی اڈے، بحری راستوں، توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور جنگ کی معاشی نتائج پر صرف مذکور ہے. تو اگر ہم اس کو اس طرح کہیں، روس کا جغرافیہ کے لیے، روس جو جنگ لڑ رہا ہے وہ جغرافیہ کے لیے لڑ رہا ہے. ایران ڈیٹرنس اور اپنے بازدارندگی کی ایک نئے مساوات قائم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایران کا جو لڑنے کا اور جنگ کا رول ماڈل ہے وہ بالکل رشیا اور یوکرائن سے نہیں ملتا. اچھا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جو آبنائے ہرمز کے اندر اقدامات کیے گئے اس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں ان کو ڈسرپٹ کیا جائے. لیکن اب کی بار ہم نے یہ دیکھا کہ تیل کی قیمتیں زیادہ مسئلہ نہیں رہیں، مسئلہ میری ٹائم انشورنس رہی ہے. وہ پریمیم جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. تو کیا یہ بھی جی، ایران کی اسٹریٹجی میں سے تھا، یا یہ اگر تیل کی قیمت نہیں بڑھتی تو دنیا نے اب اس سے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ انشورنس کو بڑھانا پڑے گا؟ اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میریٹائم انشورنس پہ، یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوں دیکھیں، جب انشورنس کمپنیاں کسی بھی سمندری راستے کو وار رسک زون قرار دیتے ہیں تو آئل ٹینکرز کو وہاں داخل ہونے سے پہلے کئی گنا زیادہ اپنا وار رسک انشورنس پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ہوں جو کہ شاید کبھی کبھار 50% سے لے کے 1000% تک بڑھ سکتی ہے. ہوں اور اس کی جو پیمنٹ ہے، اب دیکھیں، تیل کی جو مارکیٹ ریٹس ہے یہ فلیکچویٹ ہوتے رہتے ہیں. اگر اچانک تیل کی پرائس $5 بڑھ جاتی ہے تو بہت سارے ملک کے پاس، ان کے پاس آلریڈی تیل کے بہت سارے ذخائر بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم دیکھ لیتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں اگر اس میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے، اس میں نیچے کمی ہوتی ہے تو پھر ہم خرید لیتے ہیں. ہوں لیکن جب آپ نے پریمیم انشورنس کو بڑھانا ہوتا ہے تو اسی ٹائم پہ اس کا افیکٹ آپ کے خریداری شدہ تیل یا جو بھی آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. مطلب اگر تیل کی پیداوار برقرار بھی رہیں، ہوں ابھی سارے تیل پروڈیوس کرتے رہیں، ہوں لیکن اگر جہاز جو تیل بردار جہاز ہے اس کو وار زون میں انٹر ہونے کے لیے کئی سو گنا زیادہ پیمنٹ کرنی ہو ہوں تو یہ تیل کی جو موجودہ حالات ہے یہ اس کے اوپر بہت سخت اثرات رکھتے ہیں. اس لیے گزشتہ ہفتہ آپ عالمی مالیاتی منڈیوں کے سب سے بڑی تشویش تیل کی قیمت نہیں تھی بلکہ میریٹائم انشورنس پریمیمز ہیں. ہوں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سارا یورپین یونین، یہاں پہ گلف کنٹریز، خود یونائٹڈ اسٹیٹ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد آبرائے ہرمز اور پھر باب المندب میں ایک ایسا حکمت عملی اپنائے جائیں جو کہ یہ جو میریٹائم انشورنس پریمیمز ہے اس کو جتنا ہو سکے کم کریں تاکہ اس کے برڈن لاسٹ یوزر تک نہ پہنچے. ٹھیک. اچھا باقری صاحب، ایک چیز اور بتائیے جس پہ میڈیا میں بہت کم بات ہوئی. یہ امریکہ اور ایران الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کس حد تک کر رہے ہیں؟ یہ بات اگر ہوتی بھی رہی ہے تو کسی نہ کسی اداریے کی صورت میں ہوتی رہی ہے یا کسی نہ کسی آرٹیکل کی صورت میں ہوتی رہی ہے. میڈیا میں ووکل ڈیبیٹ اس پہ بہت کم ہوئی ہے. تو یہ ماڈل کس حد تک اس جنگ کے اندر اپنایا گیا ہے، اور اگر آنے والے دنوں کے اندر جنگ ہوتی ہے تو سائبر ڈومین کا جو محاذ ہے وہ کس حد تک اہم ہوگا؟ ایسے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ اس جنگ کا سب سے شاید اہم
لیکن سب سے کم دکھانے دینے والی جو محاذ ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر ہے. دیکھیں میزائل تو جب یہ فائر کرتے ہیں ہمیں پکچرز اور ویڈیوز میں نظر آتی ہے، لیکن الیکٹرانک وارفیئر کی جو تصاویر ہے وہ نہ کسی ٹیلی ویژن چینل پہ ہمیں نظر آتا ہے اور نہ کوئی اس کا پکچر ہوتا ہے. لیکن یہی ڈٹرمائن کرتا ہے کہ جنگ کی جو برتری ہے وہ کس کے حق میں جائے گا. امریکہ اور ایران دونوں بڑے پیمانے پر الیکٹرانک وارفیئر ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں، اور بہت سارا ان کا جو الیکٹرانک وارفیئر کا حکمت عملی ہے یہ خفیہ بھی رکھا جاتا ہے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. جیسے امریکہ کیا کر رہا ہے، وہ ریڈار جیمنگ، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، جی پی ایس میں مداخلت، سائبر آپریشنز، اسپیکٹرم ڈومینز کے اندر اور مربوط فضائی دفاعی نظام کو مفلوج کرنے میں نمایاں تکنیکی برتری ان کو حاصل ہے.